اس دنیا میں آنے کا انسان کا فقط ایک ہی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا رابطہ بحال کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا۔ دیکھو، نماز سب پڑھتے ہیں، روزے سب رکھتے ہیں، زکوٰۃ سب دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بات کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کرنے کا ہر کسی کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں جو رات کو سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس وقت اپنے دکھ سنا رہے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوشیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لڑتے ہیں، گلا کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، ایک ادب کے دائرے میں رہ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان لوگوں کا ذکر کریں گے جو رات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ 5 اسپرچول پاورز ہیں جو ان کو عطا کر دیتی ہے۔ وہ 5 کون سی روحانی طاقتیں ہیں جو اس بندے کو ملتی ہیں جو رات کو خاص طور پر سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرتے کرتے سو جاتا ہے۔ دیکھو، سب سے پہلی اور سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی طاقت جو انسان کو اللہ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو اس وقت اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ یاد رکھنا، سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے، انسان کی سول انسان کے وجود کو چھوڑ جاتی ہے۔ انسان کے وجود میں نفس بھی ہے، انسان کے وجود میں شیطان بھی ہے، انسان کے وجود میں قارین، بہت کچھ ہے نا۔ سول بھی انسان کے وجود کے اندر رہتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ سول جو ہے وہ آپ کے وجود کو رات کو چھوڑ رہی ہے۔ تو جس وقت آپ اللہ کو یاد کر رہے ہو اور آپ کی سول آپ کے وجود کو چھوڑ کے جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے پیچھے سے بھی حفاظت کرے گی۔ یعنی سول کے چھوڑ جانے کے بعد انسان کا وجود لاوارث ہو جاتا ہے۔ اس کے وجود کے اوپر نفس قبضہ کر سکتا ہے۔ اگر نفس قبضہ کرے گا تو شیطانی قسم کے خواب آئیں گے، شیطان قبضہ کر سکتا ہے، جنات قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو انسان کو پھر ایسے خواب آئیں گے جو شیطانی اور نفسانی قسم کے خواب ہوں گے، اور یہ خواب انسان کی زندگی پہ ایفیکٹ ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی اسے لاوارث نہیں چھوڑتی۔ جب سول اس کے وجود کو چھوڑ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تب انسان کو روحانی قسم کے خواب آتے ہیں، تب انسان کو اچھے اچھے خواب آئیں گے۔ انسان کبھی کعبہ شریف ہوگا، کبھی مدینہ شریف ہوگا، کبھی کربلا ہوگا، مطلب کسی درگاہ پہ ہوگا، ایک روحانی خواب آئیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک دفعہ اپنے حصار میں لے لے، پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات اسے چھوڑتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے وفا نہیں ہے۔ وہ جس کے ہاتھ کو تھام لیتا ہے تا قیامت تک اس کے ہاتھ کو تھام ہی رکھتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی طاقت ہے جو اس بندے کو عطا ہو جاتی ہے، جس بندے کے اندر یہ نیچر میں یہ چیز ہو، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دل سے باتیں کرتا اور رات کو باتیں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اس کو نفس اور شیطان کے شکنجے میں نہیں آنے دیتا۔ اس کے بعد دوسری ایک طاقت، دوسرا ایک بہت بڑا سائن وہ یہ ہے کہ دیکھو، جب انسان کی سول آپ کے وجود کو چھوڑ کے جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اس وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہو، لیکن جب وہ سول آپ کے وجود میں واپس آتی ہے تب بھی آپ اس کا ذکر کرو گے۔ یعنی رات کو آپ اکثر نوٹ کرو نا، آپ جب سوتے ہو ذکر کرتے کرتے سو جاتے ہو، صبح جب اٹھتے ہو تو وہی ذکر آپ کی زبان پہ چل رہا ہے۔ آپ تو سو گئے تھے، آپ نے تو ابھی پڑھنا چھوڑ دیا ہوا تھا کیونکہ آپ سو چکے، تو وہ ذکر دوبارہ کیسے شروع ہو گئے؟ یعنی انسان کی جو روح ہے وہ آپ کے ذکر کو اپناتی ہے۔ جب آپ کے وجود کو وہ چھوڑ کے گئی تو آپ کا وجود ذکر کر رہا تھا، جب وہ آپ کے وجود میں دوبارہ داخل ہوگی تو روح ذکر کر رہی ہوتی ہے اس وقت۔ ویسے ہی جب انسان اٹھتا ہے نا تو انسان کی سول سے آٹومیٹیکلی انسان کی زبان پہ وہ ذکر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا، جس بندے کی سول اس کے ذکر کو اپنا لے تو یہ روحانیت کی جانب پہلا بہت بڑا قدم ہے، کیونکہ سلطان فقر فرماتے ہیں انسان کی ذات پہ وحشت طاری ہو جاتی ہے جب انسان کے وجود کے اندر موجود سول انسان کے ذکر کو جاری کر دیتی ہے۔ انسان کا قلب روشن ہو جاتا ہے، انسان کا سینہ منور ہو جاتا ہے۔ یہ روحانیت کی جانب، ولایت کی جانب، اللہ کے لاڈلے لوگوں، چوزن لوگوں کی جانب انسان کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری بہت بڑی طاقت ہے جو اللہ ایسے بندے کو عطا کر دیتا ہے، جو ہو جاتی ہے اسے عطا، جو بندہ رات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بات کرنے کا، اس کو یاد کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسری ایک بہت بڑی طاقت، دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے بندے کی دعا کو قبول کر لیتی ہے، کیونکہ انسان ایک مشین کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑی ایک کمپریہنسو قسم کی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے انسان کا مائنڈ جو ہوتا ہے نا، اس کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں۔ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کا کانشیس نہیں، آپ کا سب کانشیس ایکٹیو ہو، مطلب کہ انسان کے دماغ کے 2 پارٹ ہیں، ایک کانشیس جس کے ساتھ آپ سوچتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، ایک سب کانشیس جو آپ کے وجود کو چلا رہا ہے۔ یعنی اس ہاتھ کو میں موو کر رہا ہوں نا تو یہ میرے کانشیس کا کمال ہے، لیکن میرے دل کی دھڑکن میرے کنٹرول میں نہیں، میرے سب کانشیس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کا سب کانشیس جس وقت ایکٹیو ہوتا ہے نا، وہ ایک ریلیکس زون ہوتا ہے انسان کا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان رات کو یاد کر رہا ہوتا ہے نا سوتے ہوئے، اس وقت انسان کا جو مائنڈ ہے وہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ایسی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے۔ اس وقت انسان کا سب کانشیس ایکٹیو ہوتا ہے، اس وقت کی ہوئی ہر دعا انسان کی قبول ہوتی ہے۔ یعنی اس وقت آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں نا، وہ چیزیں انسان کی زندگی میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
उस वक़्त आप अपना फ्यूचर जो सोचेंगे ना कि मैंने ज़िंदगी में ये करना है, तो वो चीज़ें, वो सबब आपकी ज़िंदगी में पैदा होने शुरू हो जाएँगे। क्योंकि इस कायनात का एक रूल है, अल्लाह ताला की ज़ात ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक छोटी चीज़ है, अल्लाह ताला की ज़ात ने बहुत वसी सिस्टम बनाया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएँगी, ऐसी दुआएँ इंसान की कबूल होना शुरू हो जाएँगी। ये बहुत बड़ी एक पावर है। जो इंसान के अंदर मौजूद एनर्जी है ना, वो उस वक्त फुली एक्सपैंड हो जाती है, यानी फुली तौर पर इंसान की वो एक्टिव होती है। तो इस कायनात में मौजूद पॉजिटिव जितने भी एनर्जी है उसको अट्रैक्ट करके आपके वजूद की जानिब लेके आती है। और जिस किस्म की आप उस वक्त दुआ करेंगे, उस किस्म की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप उस वक्त औलाद मांग रहे हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए कोई सबब खड़ा कर देगी, कोई वसीला पैदा कर देगी। अगर आप रिज़्क मांग रहे हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए सबब पैदा कर देगी कि ऐसा रिज़्क आपको अता किया जाए जो आसान रिज़्क हो। अल्लाह ताला की ज़ात आपकी दुआओं को उस वक्त कबूल करता है, क्योंकि उस वक्त इंसान अपने अल्फा स्टेट ऑफ माइंड यानी अपने सबकॉन्शियस से काम ले रहा होता है। आप कभी फकीरों के पास जाएं ना, उनसे आके बोलते हैं कि ए अल्लाह वाले मेरे लिए दुआ कर, तो वो आपको क्या बोलते हैं कि 41 रोज तक जाके ये पढ़ो। अभी 41 रोज का क्या राज है? आप जब डेली उसको रूटीन से पढ़ना शुरू करते हैं ना, दिल लगा के, वो चीज़ें आपके कॉन्शियस से आपके सब कॉन्शियस में उतर जाती हैं। जब आप 41वें रोज अपने सब कॉन्शियस से दुआ करते हैं तो वो दुआ कबूल हो जाती है। ये बहुत बड़ा 41 डेज का राज है। उस वक्त इंसान ऑटोमेटिकली रात को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की कंडीशन में होता है, तभी वो अल्लाह से बात कर रहा है, यानी अपने दिल से वो अल्लाह से बात कर रहा है, और दिल से की हुई दुआ इंसान की कबूल हो जाती है। उसके बाद एक चौथी बहुत बड़ी निशानी, देखो इंसान की सोल की कुछ ग़िज़ा है, इसकी कुछ प्यास है। वो प्यास अल्लाह की याद और अल्लाह का जिक्र है। जब आप अकेले बैठ के तन्हाई में अल्लाह को याद कर रहे होते हैं ना, तो आपकी सोल को ग़िज़ा मिल रही है। जब आपकी सोल को ग़िज़ा मिलेगी तो वो ताकतवर होगी। और जिस बंदे की सोल ताकतवर होती है ना, वो सोल इंसान की सिक्स सेंस को बहुत कमाल का कर देती है। बाद तो इतना कमाल का कर देती है कि इंसान की थर्ड आई ओपन हो जाती है। इंसान अपनी आंखों से बहुत कुछ देखता है, तो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ उसका रिश्ता जोड़ देती है। दिल का रिश्ता अल्लाह ताला की ज़ात के साथ इंसान जोड़ देती है, क्योंकि इंसान की सोल जब ताकतवर होती है तो इंसान की सोल का मरकज़ इंसान का हार्ट है, और अल्लाह ताला की ज़ात का मरकज़ इंसान का हार्ट है। इंसान की सोल ताकतवर हो तो आपके दिल का रिश्ता अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद पांचवा एक बहुत बड़ा और बहुत कमाल का साइन, देखो रात को सोते हुए जो बंदे अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तन्हाइयों में बैठ के मुझे याद करने वाले बहुत पसंद है। इंसान का एक रूहानी तल्लक अल्लाह ताला की ज़ात के साथ बन जाता है। जब अल्लाह ताला की ज़ात के साथ इंसान का एक रूहानी तल्लक बन जाता है ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात अपने होने का उसे पता देती है, उसकी खामोश मदद करना शुरू कर देती है। उसकी ज़िंदगी में ऐसे सबब पैदा होना शुरू हो जाएंगे जैसी उसकी चाहत होगी। उसकी ज़िंदगी से ऐसे गंदे लोग दूर होना शुरू हो जाएंगे जिनको अल्लाह ताला की ज़ात पसंद नहीं करती। इस तरह की बहुत से मौजज़े इंसान की ज़िंदगी में होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग जो सच्चे दिल से, पूरे दिल से अल्लाह ताला की ज़ात को याद करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उसके साथ एक खामोश मदद बन के खड़ा हो जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात उसे फील करवाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा तुम्हारा एक स्पिरिचुअल, एक रूहानी कनेक्शन है। तो अल्लाह ताला की ज़ात सामने तो नहीं आती, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात अपने होने का पता उसे बता देती है। तो ये 5 कुछ बहुत बड़ी निशानियाँ हैं, बहुत बड़ी ताकतें हैं जो उस बंदे को अल्लाह अता करता है, जो रात को सोते वक़्त ख़ासकर अल्लाह से बातें करता है, अल्लाह को याद करता-करता सो जाता है। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।